میں ہوں آپ کا میزبان حسان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پڑھائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمارا ایک کتابی سلسلہ ملاقاتیں کیا کیا کے نام سے چل رہا تھا۔ اس سلسلے میں ہم نے 3 انٹرویوز بڑی شخصیات کے وہ مکمل کر لیے تھے، اور یہ جو 23 شخصیات پاکستانی تاریخ کی انتہائی اہم ترین شخصیات کے انٹرویوز پر مبنی یہ جو کتابی سلسلہ ہے ملاقاتیں کیا کیا، اس میں آج ہمارا جو انٹرویو جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ شیخ مجیب الرحمن کا انٹرویو ہے، جو 1969 میں الطاف حسن قریشی صاحب نے لیا اور انہوں نے اپنے جریدے اردو ڈائجسٹ میں شائع کیا۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ 3 جون 1969 11 بجے کے لگ بھگ میں نے شیخ مجیب الرحمن کو فون کیا۔ پہلے ایک صاحب پھر دوسرے صاحب نے میرا نام پوچھا، جو غالباً شیخ صاحب کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔ انہوں نے کہا، شیخ صاحب فارن ڈپلومیٹس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، میں کچھ دیر بعد فون کر لوں گا۔ میں نے ڈپلومیٹس کی باتوں کی نوعیت کے بارے میں سوچتے ہوئے جواب دیا، 1 منٹ ٹھہریے، میں انہیں آپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ چند لمحوں بعد شیخ صاحب کی آواز گونجی۔ میں نے انگریزی میں اپنا تعارف کرایا اور وہ اردو میں مخاطب ہوئے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کب آئے آپ؟ کل 8:30 بجے آ جائیے، دل کی باتیں کریں گے۔ ریسیور رکھ دینے کے بعد شیخ صاحب کے مختلف روپ ذہنی افق پر ابھرنے لگے اور ڈوبنے لگے۔ گول میز کانفرنس میں انہیں کئی مقامات پر دیکھا تھا۔ ان کا عالم برہمی بھی یاد آیا اور ان کا خوشی سے پھولے نہ سمانا بھی بھلایا نہ گیا۔ سیاست کے کوچے میں ان کے انداز دل ربائی کیا کیا قیامت نہ ڈھا گئے تھے۔ ان کے عہد و پیمان بول ہوسوں کے لیے امید نشاط اور اہل نظر کے لیے آزار جان بن گئے تھے۔ یہ سارے مناظر ایک ایک کر کے ان کہی داستانیں کہہ رہے تھے۔ میں 11 مئی سے مشرقی پاکستان کے طول و عرض میں جا چکا تھا۔ 2 جون تک تقریباً 8 ضلعوں کے اندرونی علاقوں میں گیا۔ طالب علموں، دانشوروں، سیاستدانوں اور دیہات کے بھولے بھالے باسیوں سے باتیں کرنے کا موقع ملا۔ تقریباً ہر محفل اور ہر گفتگو میں شیخ مجیب الرحمن کا ذکر آیا تھا۔ مختلف مقامات پر عوام کے مختلف رد عمل سامنے آئے تھے۔ چند جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ ڈھاکہ شہر میں شیخ مجیب الرحمن کا طوطی بول رہا تھا۔ ایک طالب علم جو کبھی منعم خاں کی نعمتوں کے مزے لوٹتا رہا، وہ بڑے پرجوش لہجے میں بولا، پورا مشرقی پاکستان شیخ صاحب کے ایک اشارے پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ہمارا محبوب لیڈر ہے۔ اس نے ہمارے لیے جیل کی سختیاں برداشت کی ہیں اور اس کے لیے ہمارے سر حاضر ہیں۔ میڈیکل کالج کی ایک طالبہ نے مسکراتی آنکھوں سے مدعا بیان کیا، شیخ صاحب ہماری آرزوؤں اور ہماری تمناؤں کے نقیب ہیں۔ ان کے 6 نکات میں ہمیں بنگلہ قومیت کی آزادی کا سہانا خواب نظر آتا ہے۔ جب تقریر کرتے ہیں تو الفاظ کے طوفان میں جذبات بہہ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے حقوق کے محافظ اور ہمارے عزائم کے ترجمان ہیں۔ ایک بڑے سرکاری ملازم نے رازداری کے انداز میں کہا، پورا مشرقی پاکستان مجیب کی مٹھی میں ہے اور مغربی پاکستان کو اسی سے معاملہ کرنا ہوگا۔ ایک شکستہ خاطر مگر منجھے ہوئے سیاستدان دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے، مجھے تو اب مجیب الرحمن ہی معتدل سیاستدان دکھائی دیتا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ مضبوط نہ کیے گئے تو انتہا پسند قوتیں پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی۔ میں نے ایک رکشہ چلانے والے سے پوچھا، تم شیخ مجیب الرحمن کو جانتے ہو؟ اس نے تڑپ کر جواب دیا، اسے کون نہیں جانتا؟ جب وہ 22 فروری 1969 کو جیل سے نکل کر آیا، لاکھوں انسان اسے دیکھنے آئے تھے۔ وہ تو مارا نیتا ہے۔
اسی شہر میں ایسے لوگ بھی ملے جو شیخ صاحب کے شدید مخالفوں میں سے تھے۔ ان کے ایک سابق رفیق نے کہا وہ جمہوریت کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے عزائم کے اندر فسطائیت کی روح کار فرما ہے۔ ایک بزرگ سیاستدان کے آگے میں نے مجیب صاحب کا نام لیا تو دفتن ان کی مٹھیاں بھنچ گئیں۔ اس کا نام میرے سامنے مت لیجئے، میں نے اس کے تمام لچھن دیکھے ہیں اور اسے بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ غالباً 1938 کی بات ہے کہ فرید پور میں مسلم لیگ دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ ایک کے ساتھ مولوی تمیز الدین خان تھے اور دوسرے کے ساتھ عبدالسلام خان۔ ایک روز ان دونوں دھڑوں نے ایک ہی وقت میں جلسے منعقد کیے۔ مولوی تمیز الدین خان کے جلسے کی صدارت خواجہ ناظم الدین کر رہے تھے اور عبدالسلام خان نے سہروردی صاحب کو بلا رکھا تھا۔ مولوی تمیز الدین خان کے جلسے میں حاضری زیادہ تھی۔ ناگاہ ایک نوعمر لڑکا کندھے پر لاٹھ رکھے آیا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے جلسے میں افراتفری پیدا کر دی اور لوگ سہروردی صاحب کے جلسے میں زیادہ ہو گئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اس نوعمر لڑکے کو بلا بھیجا۔ وہ سٹیج پر آیا تو اس کا نام پوچھا جو اس نے مجیب الرحمان بتایا۔ سہروردی صاحب نے اس کی ہمت کی داد دی اور کہا کہ جب کلکتہ آنا ہو تو مجھے ضرور ملنا۔ یہ ان کے ساتھ مجیب کی پہلی ملاقات تھی۔ شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں ملے جلے تاثرات میرے ذہن پر چھا رہے تھے۔ پھر رنگ پور کے قریب مجھے ایک بوڑھے کسان کا مختصر فقرہ یاد آیا۔ سنا ہے کہ مجیب پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ کھلنا کے ایک طالب علم نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا تھا، میرا تعلق اسٹوڈنٹس لیگ سے ہے، اس گروہ سے نہیں جو کل پاکستان بنیادوں پر نہیں سوچتا۔ کمیلا کے ایک دیہاتی نے اشکبار آنکھوں سے کہا تھا، مجیب یہ تو پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے حقوق پامال ہوئے، مگر یہ کوئی نہیں بتاتا کہ پاکستان کے بننے کے بعد ہمیں کیا کچھ ملا ہے۔ خدا نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میرا سر جذبہ شکر سے جھکا جاتا ہے۔ دیناج پور کے ایک شہری نے کہا، مجیب الرحمان کی حکومت صرف ڈھاکہ تک محدود ہے، اس کے جانثار 20-30 ہزار سے زیادہ نہیں۔ یہ تمام باتیں میرے ذہن پر چاروں طرف سے یلغار کر رہی تھیں اور میں اندازہ لگا رہا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے امکانات کس شخصیت میں زیادہ ہیں۔ 4 جون کو مقررہ وقت پر شیخ صاحب کی اقامت گاہ پر جا پہنچا۔ خوبصورت اور 2 منزلہ بنگلہ، برآمدے میں شیخ صاحب کے چاہنے والوں کا ہجوم، زیادہ تر جوان چہرے اور آنے جانے والوں کا ایک تانتا سا بندھا ہوا تھا۔ شیخ صاحب کے ڈرائنگ روم تک رسائی ہوئی جہاں ٹیگور کی قد آدم تصویر نے خیر مقدم کیا۔ وہ جلد ہی تشریف لے آئے اور مجھے سینے سے یوں لگایا جیسے برسوں کے شناسا ہوں، پھر محبت بھرے لہجے میں کہنے لگے، قریشی صاحب، میں آپ کو مدت سے جانتا ہوں، اس وقت سے جب میں دوسری دستور ساز اسمبلی کا رکن منتخب ہوا تھا اور آپ ان دنوں اسمبلی میں آیا کرتے تھے۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ میں تو اس وقت صحافت میں تھا ہی نہیں، مگر شیخ صاحب کی رواں دواں باتوں نے کچھ کہنے کی اجازت ہی نہیں دی، وہ کہے چلے جا رہے تھے۔ آپ اس وقت بھی اعلیٰ پائے کی رپورٹنگ کرتے تھے اور اسی زمانے میں آپ سے کئی بار ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ نے سیاسی معاملات میں ہمیشہ گہری دلچسپی لی ہے۔ میں نے ایک بار پھر کچھ کہنے کا حوصلہ کیا، ہونٹ کھلنے بھی نہ پائے تھے کہ شیخ صاحب کی زبان فیض ترجمان نے حقائق سے پردہ اٹھانا شروع کیا۔ قریشی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے دستور سازی میں بے پناہ دلچسپی لی تھی۔ آپ تو ایک ایک مرحلے سے واقف ہیں۔ میری پوری زندگی سیاست کے معاملات سنوارتے گزری ہے۔ کمرہ کم عمر مشتاقین سے پر تھا۔ سب کی نظریں مجیب الرحمان کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، ان کے چہرے وفور جذبات سے دمک رہے تھے۔ شیخ صاحب کی مست آگئیں آنکھیں بار بار کھلتی اور بند ہوتی رہیں۔ ان آنکھوں میں انا کے خمار سے ہلکے ہلکے ڈورے ابھر آئے تھے، نیم گھنی مونچھوں میں مستقبل کی سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ قریشی صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرے خلاف اردو ڈائجسٹ میں ایک سلسلہ مضامین لکھا ہے۔ میں اس کی قدر کرتا ہوں کیونکہ آپ کی نیت میں خلوص اور دیانت ہے۔ سیاست کا بنیادی اصول اختلاف رائے کا
احترام کرنا ہے، جبکہ بعض سیاستدانوں نے مجھ پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ میں ان کا جواب دینا نہیں چاہتا کہ یہ اخلاقی اعتبار سے سخت معیوب ہے کہ ایک دوسرے پر چھینٹے اڑائے جائیں۔ مجھے حیرت ہے کہ شورش کشمیری نے میرے خلاف مواد کیوں کر چھاپا ہے، وہ تو میرے دوستوں میں سے تھے۔ میں نوابزادہ نصر اللہ خان کی ایک ایک بات کا جواب دے سکتا ہوں، مگر میں ان بکھیڑوں میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میں تو فقط عوام کا خادم ہوں اور خدمت کرنا اپنا شعار ہے۔ شیخ صاحب نے گرد و پیش پر ایک نظر ڈالی۔ ان کے چند مزید احباب کمرے میں آ چکے تھے۔ تب انہوں نے فاتحانہ انداز میں کہا، قریشی صاحب، میں سیاسی لیڈر نہیں، محض ایک سیاسی کارکن ہوں۔ میرا گھر عوام کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ ان لوگوں نے میرا قدم قدم پر ساتھ دیا ہے اور میں انہیں کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ یہ میرے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے میرے راستے میں آنکھیں بچھائی ہیں، چنانچہ میں بھی ان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ ایک سیاسی کارکن اس کے سوا اور کر کیا سکتا ہے؟ حاضرین میں کچھ اور لوگوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ شیخ صاحب نے گردن کو قدرے بلند کرتے ہوئے کہا، قریشی صاحب، آپ تو گول میز کانفرنس میں تقریباً ہمارے ساتھ رہے۔ وہاں آپ نے میرے بارے میں وزارت عظمیٰ کی باتیں تو سنی ہوگی؟ جی ہاں، مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہی تھیں۔ قریشی صاحب، آپ صحافی ہیں، اس لیے آپ سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا۔ اتنے میں ایک صاحب ریش بزرگ داخل ہوئے اور باتوں کا سلسلہ چند ثانیوں کے لیے منقطع ہو گیا۔ شیخ صاحب باہر گئے اور جلد واپس آ گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کا سارا نظام اشاروں اور کنایوں پر چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ انٹرویو طویل ہے اور ہم پارٹس میں یہ انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہاں اس انٹرویو کا پہلا پارٹ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا اور آئندہ بھی ہم آپ کے لیے اسی طرح اس سلسلے کو مکمل کرنے کے بعد مزید کتابی سلسلے آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔